الحمد للہ کفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رجلا قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فرد ذلك مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، ایک چھوٹی سی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، مجھ کو وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، تم ناراض مت ہو، تم غصہ مت کیا کرو۔ تو شخص نے پھر دوبارہ بلکہ کئی مرتبہ پوچھا کہ مجھ کو کوئی وصیت فرما دیجئے، مجھ کو کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو آپ نے بار بار پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت ہوا کرو۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور عام طور پر معاشرے کا نظام بگڑ گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ بات بات پر غصہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے نتیجے ہم کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ ماحول خراب ہے، معاشرے کے اندر یہ برائی عام ہو گئی ہے، نفرتیں عام ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم غصہ ہوا کرو گے تو اس کے ذریعے سے برائیاں پھیلیں گی۔ تو بڑی اہم بات آپ نے اس کے اندر بیان فرمائی کہ یہ ایک نصیحت کی چیز ہے۔ اگر آدمی اس نصیحت کو اپنے گریبان میں ڈال لے اور زندگی کو اس روایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھال لے تو اس کی ایک خوشگوار زندگی گزر سکتی ہے۔ دوسری جگہ پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب تم میں سے کوئی شخص غصہ ور ہو جائے، اس کو غصہ آنے لگے، تو فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے۔ فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ، اگر اس سے غصہ چلا جائے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ کیفیت بدل گئی، پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی غصہ آ رہا فَلْيَسْتَجِئْ، تو چاہیے کہ اس کو پہلو پر لیٹ جانا چاہیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنی حالتوں کو بدل دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو فرمایا دوسری جگہ پر کہ وضو کر لینا چاہیے، تو وضو کے ذریعے سے ٹھنڈک اور برودت محسوس ہوگی، تو اس کے ذریعے سے بھی غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر ہمارے لیے اور سب کے لیے اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ اگر غصہ کریں گے تو اس سے بہت بڑے نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ گھر کے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں،
ہر گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑوں کی بنیاد کو اگر دیکھا جائے تو یہی غضب اور ناراض ہونے کی بات پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے عام طور پر طلاق کی کثرت ہونے لگی ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کے آغاز کو دیکھا جائے تو وہ آغاز آپ نے بیان فرما دیا، وہ غصہ ہے۔ تو غصے کے نتیجے میں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، پھر بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، پھر افسوس کے بعد اس کو کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔